ہے۔ نماز ہمیں دنیا میں برائیوں سے بچاتی ہے اور آخرت میں جہنم کی آگ سے۔ نماز ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کا کفارہ بھی کرتی ہے، اسی لیے قرآن مجید میں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی بہت تاکید آئی ہے۔ اس کو ادا کرنے والے کامیاب اور اس سے گریز کرنے والوں کا برا انجام اس آیت میں بتایا گیا ہے، جس کا آج ہم مطالعہ کریں گے۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ سورۃ مریم کی آیت نمبر 59 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، تو ان کے بعد ایسے لوگ جانشین ہوئے۔ عربی میں ایک خلف ہوتا ہے، ایک خلف ہوتا ہے۔ خلف کہتے ہیں برے جانشین کو اور خلف کہتے ہیں اچھے جانشین کو۔ یعنی سورۃ مریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن انبیاء کا ذکر کیا، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ان سب کا ذکر کرنے کے بعد، ان کی تعریف کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، کہ ان قابل تعریف لوگوں کے بعد ایسے برے جانشین آئے کہ جن کی سب سے بڑی برائی کیا تھی؟ اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز ضائع کر دی، واتبعوا الشہوات، اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے۔ یعنی ان کے آباء و اجداد نیک تھے لیکن ان کی اولادوں نے نمازیں چھوڑ دی، یا پھر ان نمازوں کے ارکان و واجبات چھوڑ دیے، یا یہ کہ انہیں اپنے وقت سے تاخیر کے ساتھ پڑھا اور ایسے کام کیے کہ جس سے نماز کا پڑھنا اور نہ پڑھنا ایک ہی ہو گیا۔ ناخلف لوگوں کی یہاں صفات بیان کی گئی ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ان کے بعد کچھ ایسے لوگ آئیں گے کہ وہ ایسی باتیں کریں گے جن پر وہ عمل نہیں کریں گے، اور وہ ایسے عمل کریں گے جن کا انہیں حکم نہیں دیا جائے گا۔ تو جو اپنے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے، جو اپنی زبان سے جہاد کرے تو وہ مومن ہے، جو اپنے دل سے جہاد کرے تو وہ مومن ہے، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو خشخاش کے دانے برابر بھی ایمان نہیں رہتا۔ یعنی ایسے لوگوں کو سمجھانا چاہیے زبان سے بھی اور ہاتھ سے بھی، یعنی جیسے اپنے بچے ہیں اور وہ چھوٹے ہیں ابھی 10 سال کے بعد بھی اگر نماز نہیں پڑھتے تو جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ان کو مار بھی سکتے ہیں، تاکہ وہ اگر پیار محبت سے اور سمجھانے سے، واعظ نصیحت سے نہیں سمجھتے تو سختی سے سمجھے، حتیٰ کہ نماز ان کی عادت ہو جائے اور پھر اس کے بعد زندگی میں وہ اس پر چلتے رہیں۔ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ ان چنے ہوئے لوگوں، انعام یافتہ لوگوں کے بعد آنے والے برے اور شریر لوگوں کا فسق و فجور کیا ہے، کیا صفت ہے، کیا دلیل ہے کہ اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، نماز کو چھوڑ دیا، یا یہ کہ شریعت کے مطابق اسے ادا نہیں کیا، اس میں سستی دکھائی، اس میں اہمال کیا، یعنی اسے نیگلیکٹ کر دیا یا اس سے منع کر دیا۔ یہ لوگ اللہ سے ڈرنے والے لوگ نہیں تھے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ اس سے مراد اس امت کے وہ لوگ ہیں جو راستوں میں جانوروں اور گدھوں کی طرح ایک دوسرے پر سوار ہوتے ہیں، نہ تو وہ آسمان میں اللہ سے ڈرتے ہیں اور نہ زمین میں لوگوں سے شرم کرتے ہیں۔ یعنی انہوں نے بے حیائی اور برائی کے طریقے اپنا لیے اور جس کام کے لیے انہیں پیدا کیا گیا تھا اس کام کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا 60 سال کے بعد نااہل لوگ پیدا ہوں گے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے 60 سال بعد، جو نماز کو ضائع کر دیں گے اور خواہشات کی پیروی کریں گے اور جہنم کے گڑھے میں جا پڑیں گے۔ ان کے بعد ایسے لوگ جانشین ہوں گے جو قرآن تو پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی صرف تجوید اور قرات کے ماہر ہوں گے لیکن قرآن ان کے دلوں پر اثر نہیں کرے گا اور نہ ہی ان کے عمل میں آئے گا۔ اور قرآن کی قرات 3 طرح کے لوگ کرتے ہیں، نمبر 1 مومن، نمبر 2 منافق اور نمبر 3 فاجر۔ اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، یعنی ایک اہم فریضہ جو دین کا ستون ہے، جو ایمان کا معیار اور کسوٹی ہے اور جو رب العالمین سے اخلاص کا ثبوت دینے کا ذریعہ ہے، تو اس میں انہوں نے اپنی نمازیں ضائع کی، یعنی اہم فریضہ کو ادا نہیں کیا۔ تو بہت سے اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہاں اس سے مراد نماز پوری طرح چھوڑ دینا ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کو اس کے آخری وقت تک مؤخر کر دیتے ہیں، یعنی پڑھ تو لیتے ہیں لیکن بے وقت کی پڑھتے ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کے اوقات ضائع کر دیتے ہیں، یعنی قضا کر کر کے پڑھتے ہیں۔ اور بعض نے یہ بھی کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ارکان اور واجبات کو ضائع کر دیتے ہیں، یعنی نماز کے سارے ارکان، شرائط وغیرہ پوری طرح ادا نہیں کرتے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے مساجد کو بیکار اور خالی کر دیا اور کھیتی باڑی کو لازم کر لیا، یعنی دنیا کے کام کاج میں، دنیا کمانے میں ایسے مصروف ہوئے کہ نمازوں کو مسجد میں پڑھنے
पढ़ने की बजाय जहाँ पढ़ सके पढ़ लिया वरना ना पढ़ा। इब्न मसूद और इब्राहिम कहते हैं कि उन्होंने नमाज को उसके वक्त से मुअक्कर कर दिया। सईद बिन मुसय्यब कहते हैं ये वो शख्स है जो जोहर नहीं पढ़ता यहाँ तक कि असर दाखिल हो जाती, असर नहीं पढ़ता यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो जाता है। लोगों ने इब्न मसूद से पूछा कि नमाज को जाया करने का मतलब क्या है, तो उन्होंने कहा इससे मुराद नमाज को इतनी देर से पढ़ना कि वक्त निकल जाए। तो उन लोगों ने कहा हम ये समझते थे कि नमाज को छोड़ देना उसे तर्क करना है। तो उन्होंने कहा कि अगर वो नमाज को छोड़ देते तो दीन से ही निकल जाते। नमाज को लेट करना बहरहाल निफाक की अलामत है, जिसका हदीस में भी जिक्र आया है, और सुस्ती से पढ़ना और दिखावे की नमाज पढ़ना और अल्लाह को कम याद करना ये मुनाफिकीन की नमाज की सिफात हैं। सूरत अन-निसा आयत 142 में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल मुनाफिकीना युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिउहुम व इज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला युराऊन अन्नास व ला यज़कुरून अल्लाह इल्ला क़लीला। बेशक मुनाफिक लोग अल्लाह से धोखाबाजी कर रहे हैं, हालांकि वो उन्हें धोखा देने वाला है, और जब वो नमाज के लिए खड़े होते हैं तो सुस्त होकर खड़े होते हैं, यानी शौक से नहीं जाते नमाज की तरफ, खुशी से नहीं जाते, लोगों को दिखावा करते हैं और अल्लाह को बहुत कम याद करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तो मुनाफिक की नमाज है, ये तो मुनाफिक की नमाज है, ये तो मुनाफिक की नमाज है कि सूरज को बैठे देखता रहता है, जब वो शैतान के दो सींगों के दरमियान होता है यानी गुरूब होने के करीब होता है तो खड़ा होकर 4 ठोंगे मारने लग जाता है। इसमें अल्लाह का जिक्र नहीं करता मगर बहुत थोड़ा, यानी अल्लाह को याद करने की बजाय वो इधर उधर की बातें सोचता रहता है या बस नमाज को सर से उतारने की फिक्र करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि बेशक मुनाफिकों पर सबसे ज्यादा भारी नमाज इशा और फजर की नमाज है। दोनों आराम के वक्त हैं और नींद के वक्त हैं, इसलिए ऐसे औकात में उनको नमाज पढ़ना और मुश्किल लगता है। सईद बिन मुसय्यब कहते हैं कि वो लोग हय्या अलस सलात हय्या अल फलाह के अल्फाज सुनते हैं, तंदुरुस्त और सही सालिम होने के बावजूद नमाज पढ़ने नहीं जाते। अस्तगफिरुल्लाह, यानी आजान की आवाज आती है, इसके बावजूद भी वो उससे गफलत बरतते हैं। एक माना भी किया गया है कि ये उम्दगी से नमाज नहीं पढ़ते। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज पढ़ाई, फिर मुड़े और फरमाया ए फलां, तुमने अपनी नमाज अच्छी तरह क्यों नहीं अदा की? क्या नमाजी को दिखाई नहीं देता जब वो नमाज पढ़ता है कि उसने किस तरह नमाज अदा की? हालांकि वो अपने ही लिए नमाज अदा करता है, तो फिर चाहिए कि अच्छे से अच्छे तरीके से अदा करे। इसी तरह एक माना ये भी है कि जल्दी जल्दी नमाज पढ़ना, बस सर से उतारने की कोशिश करना। हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं उन्होंने एक आदमी को नमाज पढ़ते हुए देखा, उसने नमाज में कमी की, यानी तेज तेज पढ़ रहा था, सही तरह रुकू और सुजूद अदा नहीं कर रहा था। हुज़ैफा ने उससे कहा तुम कितने अरसे से ऐसी नमाज अदा कर रहे हो? उसने कहा 40 साल से। तो उन्होंने कहा कि तुमने 40 साल से कोई नमाज नहीं पढ़ी, अगर तुम ऐसी ही नमाज पढ़ते मर जाते तो तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्लत के अलावा ही मरोगे। फिर कहा बेशक एक आदमी हल्की नमाज पढ़ने के बावजूद उसे मुकम्मल और अच्छे तरीके से अदा कर सकता है। तो असल मकसूद क्या है कि नमाज का फिर हक अदा किया जाए, इत्मीनान से नमाज के अरकान को अदा किया जाए। अबू हुरैरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मस्जिद तशरीफ ले गए। उसी वक्त एक शख्स आया और उसने नमाज पढ़ी। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आपने सलाम का जवाब दिया और फरमाया कि वापस जाओ नमाज पढ़ो, क्योंकि तुमने नमाज नहीं पढ़ी। वो लौट गया, उसने वैसे ही नमाज दोबारा पढ़ दी जैसे पहले पढ़ी थी। फिर आया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आपने फरमाया वापस जाओ नमाज पढ़ो, क्योंकि तुमने नमाज नहीं पढ़ी। इस तरह 3 मर्तबा हुआ। फिर उसने कहा उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा है, मैं इससे बेहतर नमाज अदा नहीं कर सकता, लिहाजा आप मुझे सिखा दीजिए। आपने फरमाया जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो तकबीर कहो, इसके बाद जितना कुरान तुम्हें याद हो उसको पढ़ो, यानी सूरत फातिहा के बाद, फिर रुकू करो यहाँ तक के इत्मीनान से रुकू करो, फिर सर उठाओ यहाँ तक के सीधे खड़े हो जाओ, फिर सजदा करो यहाँ तक के इत्मीनान से सजदा करो, फिर सर उठाओ यहाँ तक के इत्मीनान से बैठ जाओ और अपनी पूरी नमाज में इसी तरह करो। यानी हर रुकन इस तरह अदा करना चाहिए कि उसके बाद इंसान अपनी जगह पर ठहर जाए सुकून से और फिर दोबारा अगला रुकन अदा करे। फिर इसी तरह रुकू और सुजूद में अगर कमर सीधी ना की जाए और बस थोड़ा सा झुका के सर उठा लिया जाए तो आपने फरमाया वो नमाज काफी ना होगी जिसमें आदमी अपनी पुश्त को रुकू और सुजूद में सीधा न रखे। इमाम शाफी, इमाम अहमद और इसहाक कहते हैं जो अपने रुकू और सजदे में अपनी पुश्त सीधी नहीं रखता, स्ट्रेट नहीं होती, उसकी नमाज फासिद हो जाती है। इब्न कय्यम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि नमाज में ये 6 सिफात मुनाफिकों की अलामत है। नमाज की तरफ जाते वक्त सुस्ती का मुजाहरा करना, नमाज अदा करते हुए लोगों के लिए दिखावा करना, उसकी अदायगी में ताखीर करना, जल्दी जल्दी ठोंगे मारना,
اس میں اللہ کا ذکر کم کرنا اور باجماعت نماز سے پیچھے رہنا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص وضو مکمل کرنے اور رکوع اور سجود کو مکمل کرنے کی حفاظت نہ کرے وہ نماز کی حفاظت کرنے والا نہیں ہوتا، اور جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا گویا وہ اسے ضائع کر دیتا ہے، اور جو نماز کو ضائع کر دیتا ہے تو وہ باقی شریعت کے تمام احکامات کو بھی زیادہ ضائع کرنے والا ہوتا ہے۔ اور جو شخص نماز کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کے دین کی حفاظت کرتا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کا تو کوئی دین ہی نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کی دوسری صفت کیا بتائی گئی؟ واتبعوا الشہوات، کہ وہ خواہشات کے پیچھے لگ گئے، یعنی گناہوں میں پڑ گئے، شراب نوشی میں پڑ گئے، اپنے نفسوں پر شہوت کو ترجیح دی اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں، منکرات میں آگے بڑھ گئے۔ نماز کو ضائع کرنے کا بھی سب سے اہم سبب یہی ہے کہ انسان اپنی خواہشات کی تکمیل میں اپنا وقت استعمال کر دیتا ہے، اور جب نماز کا وقت آتا ہے تو یا وہ تھک چکا ہوتا ہے یا پھر اس کا دل بدل چکا ہوتا ہے اور نماز پڑھنے میں اس کا دل ہی نہیں لگتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں مروی ہے کہ خواہشات کی پیروی کرنے والوں سے وہ لوگ مراد ہیں جو مضبوط محل بناتے ہیں، قابل توجہ سواریوں پر سوار ہوتے ہیں اور مشہور لباس پہنتے ہیں۔ یعنی یہ بیماریاں جو آج ہیں یہ آج کی نہیں ہیں، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور کی ہیں کہ انہوں نے کیا زبردست طریقے سے تشخیص کی کہ خواہشات کی پیروی کا مطلب کیا ہے کہ بڑے بڑے گھر بنائے جائیں اور اپنی ساری صلاحیتیں انہی میں لگا دی جائیں، ایسی گاڑیوں پر بیٹھا جائے جو نوٹسیبل ہوں، ایسی سواریوں پر بیٹھا جائے جو لوگوں کی نگاہ میں ہوں، لوگ اس پہ رش کرتے ہوں، اور برانڈڈ لباس پہنے جائیں، یعنی ان کا پورا لائف سٹائل ہی دنیا کے پیچھے بھاگنے کا ہو جاتا ہے اور عبادت کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی، ان کا دل نہیں لگتا۔ تو خواہشات ان چیزوں کے متعلق ہوتی ہیں جو انسان کو پسند آتے ہیں، کام یا انسان جن کو کرنا چاہتا ہے، جن کے ساتھ وہ موافقت رکھتا ہے اور جن سے وہ بچتا نہیں ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ جنت ناپسندیدہ چیزوں کے ساتھ گھری ہوئی ہے اور جہنم خواہشات کے ساتھ گھری ہوئی ہے۔ اس بارے میں ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ عز و جل نے جنت کو پیدا کیا تو جبریل علیہ السلام سے کہا جا کر اسے دیکھاؤ۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام گئے اور دیکھا، واپس آ کر عرض کیا، یا رب و عزتک، اے میرے رب آپ کی عزت کی قسم اس کے متعلق جو بھی سنے گا وہ اس میں داخل ہونا چاہے گا۔ پھر جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے دیکھ کر آؤ۔ چنانچہ وہ دوبارہ گئے اور اسے دیکھا، کہا یا رب و عزتک، اے میرے رب آپ کی عزت کی قسم مجھے اندیشہ ہے کہ اب اس میں کوئی داخل نہیں ہو سکے، یعنی اتنا مشکل راستہ ہے۔ اور اسی طرح جب آگ کو پیدا کیا تو آپ نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے جبریل جہنم کو دیکھ کر آؤ۔ جب وہاں پہنچے تو آ کر کہنے لگے، یا رب و عزتک، اے رب آپ کی عزت کی قسم جو اس کے متعلق سنے گا اس میں داخل ہونا نہیں چاہے گا۔ اللہ کے حکم پر اسے خواہشات سے ڈھانپ دیا گیا۔ پھر فرمایا اے جبریل جا کر اسے دیکھ کر آؤ۔ وہ دیکھ کر آئے، دیکھا تو کہا یا رب و عزتک، مجھے تو اندیشہ ہے اب کوئی آدمی اس میں داخل ہونے سے بچ نہ سکے گا، یعنی ایسا پھسلن کا راستہ ہے، ایسا خواہشات کا راستہ ہے کہ سب اسی طرف چل پڑیں گے، کیونکہ یہ انسان کے لیے ایک امتحان ہے۔ اس کے اندر خواہشات کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے، لہذا جو چیز انسان کو خوشنما لگتی ہے انسان اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت کے بارے میں 3 چیزوں کا ڈر ہے۔ بخیلی جس کی اطاعت کی جائے، یعنی انسان بخل کرے، یعنی دل میں بخل کا خیال آئے تو اس کی پیروی کرے۔ خواہش نفس جس کی پیروی کرے، یعنی کچھ اللہ کے راستے میں دینے کی وجہ اپنی خواہشات پر انسان خرچ کرنے لگے۔ اور گمراہ امام جو لوگوں کو مس لیڈ کرے اپنی خواہشات پرستی کی وجہ سے۔ پھر اسی طرح اپنی مرضی کی زندگی گزارنا، یہ بھی گمراہی کا راستہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا مجھے تمہارے متعلق ان گمراہ کن خواہشات سے سب سے زیادہ اندیشہ ہے جن کا تعلق پیٹ اور شرمگاہ سے ہوتا ہے، اور اپنی مرضی پر چلنے کی گمراہی کا بھی اندیشہ ہے۔ اپنی مرضی پہ چلنے کی گمراہی یعنی جو دل میں آئے گا وہ کریں گے۔ اگر دیکھا جائے تو خواہش کی شدت جو ہے وہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ قرآن مجید میں یہ جو آتا ہے وہ احضرت الانفس الشح، تو شح کا معنی یہ کیا گیا کہ کسی چیز میں شدید خواہش رکھنا اور اس کی حرص کرنا، اور یہی شح جو ہے یہ انسان کو پھر بہت سی برائیوں پر آمادہ کرتی ہے، خون ریزی پر، محرمات کو حلال سمجھنے پر۔ اسی طرح یہ ہے کہ خواہش پرستی جو ہے یہ غفلت کا ذریعہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے فقر سے نہیں ڈرتا، لیکن اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے گی جیسے پہلے لوگوں پہ کی گئی تھی، تو تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو گے جس طرح وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگے، اور وہ تمہیں غافل کر دے جس طرح ان لوگوں کو غافل کر دیا تھا۔ خواہش پرستی سے انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے،
اللہ ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, ऐ ईमान वालो तुम्हें अम्वाल और तुम्हारी औलाद अल्लाह की याद से गाफिल न करें, और जो ऐसा करेंगे वही खसारा उठाने वाले हैं। यानी इंसान की आमतौर पर ख्वाहिश माल की होती है, औलाद की होती है, फिर आगे जाकर इंसान इन चीजों में इतना महव हो जाता है, इतना इनसे राजी हो जाता है कि अल्लाह की याद से ही गाफिल हो जाता है। इन चीजों के ना होने पर जिस तरह वो रब को पुकारता था, इनके मिलने के बाद वो रब को उस तरह नहीं पुकारता। तो जब इंसान ख्वाहिशात की पैरवी करने लगता है तो वो फराइज से गाफिल हो जाता है। और फिर ख्वाहिश परस्ती ऐसी चीज है कि जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात को बोझ बना के रख देती है। अब्दुल्लाह इब्न अमर कहते हैं, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, कितने ही लोग ऐसे हैं जो अपनी ख्वाहिश नफ्स को पूरा करने में लग जाते हैं, यानी फिर मुराद ये है कि अपने फराइज को भूल जाते हैं, अपनी जिम्मेदारियां भूल जाते हैं। उनके लिए क़यामत के दिन जहन्नम के सिवा कुछ न होगा। लेकिन जो शख्स ख्वाहिश पर नमाज को तरजीह दे तो उसकी फजीलत भी बयान की गई है। हदीस में आता है, अल्लाह ताला 3 किस्म के आदमियों से मोहब्बत करता है, उन पे हंसता है, उनसे खुश होता है। उनमें से एक वो जिसकी बीवी खूबसूरत हो, उसके पास बेहतरीन नरम बिस्तर हो, लेकिन फिर भी वो क़याम करने के लिए रात को खड़ा हो जाता है, यानी ख्वाहिशात छोड़कर अल्लाह के हुजूर खड़ा हो जाता है। अल्लाह ताला कहते हैं, मेरे बंदे ने अपनी शहवत को तर्क कर दिया और मेरा जिक्र कर रहा है, मुझसे सरगोशी कर रहा है, अगर ये चाहता तो सो भी सकता था। तो इनका अंजाम क्या बताया गया, फसौफ यल्कौना गय्या, तो अनकरीब ये भटक जाएंगे, यानी नमाजों को जाया करने वाले, ख्वाहिशात की पैरवी करने वाले आखिरत में खसारे और शर का सामना करेंगे, क्योंकि दुनिया में ये गुमराह हो गए और सिराते मुस्तकीम से भटक गए। गैया की तफसीर करते हुए बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि ये जहन्नम की वादी है, और इस बारे में जो आसार हैं वो ये, इब्न जरीर ने यही मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गई जहन्नम की एक वादी है। अरबी जबान में गई का लफ्ज़ जो है रुश्द के मुकाबले में आता है, भलाई के मुकाबले में। ला इकराह फिद्दीन कद तबय्यन रुश्द मिनल गई, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं, बिलाशुबा हिदायत गुमराही से साफ वाज़े हो चुकी है। शर और गुमराही को भी गई कहा जाता है, शर और गुमराही के लिए भी लफ्ज़ गई इस्तेमाल होता है। तो जो शख्स गुमराह होता है वो भलाई पर नहीं होता, और जो भलाई का रास्ता छोड़ देता है तो फिर ये चीज उसको अजाब तक पहुंचा देती है। इसीलिए बाज़ अहले इल्म ने गई से मुराद सिर्फ भटकना नहीं लिया, बल्कि भटकने का जो अंजाम है जहन्नम की सूरत में वो भी मुराद लिया है। वहाब कहते हैं कि नहरुन फी जहन्नम बईदुन क़ारुहु खबीसुन तामुहु, कि ये जहन्नम में एक नहर है कि जो बहुत ही गहराई वाली है और उसका खाना इंतहाई खबीस है। इब्न अब्बास कहते हैं, अल-गय्यु वादिन फी जहन्नम, कि गई जहन्नम की वादियां। इब्न अब्बास का कौल है ये कि उनकी गर्मी से पनाह मांगनी चाहिए, जो कि जिना पे इसरार करने वाले, आदि शराब पीने वाले, सूद खाने वाले और उससे बाज न आने वाले, और वालिदैन की नाफरमानी करने वाले और झूठी गवाही देने वालों के लिए है। अता कहते हैं, अलगई से मुराद वादिन फी जहन्नम यसीलु कैहन व दमन, ये जहन्नम की ऐसी वादी है कि जिसमें पीप और खून बहता है। काब कहते हैं, हुआ वादिन फी जहन्नम अबादुहा क़ारन व शद्दा हर्रन, कि ये जहन्नम ऐसी वादी है कि जो बहुत दूर गहरी है और बहुत सख्त गर्म है। इब्न मसूद कहते हैं कि जहन्नम की एक वादी है जिसकी गहराई बहुत लंबी है और उसकी खुराक बहुत बुरी है। तो इस आयत से हमें खास तौर पर नमाज की अहमियत का पता चलता है, क्योंकि इंसान अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया गया, इस मकसद के लिए पैदा किया गया, लिहाजा जब तक ये मकसद पूरा नहीं करता उसका छुटकारा नहीं हो सकता। कायनात की तमाम मखलूकात जो हैं वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तस्बीह करती हैं, उसकी नमाज पढ़ती हैं। सूरत नूर में आता है, अलम तरा अन्नल्लाह युसब्बिहु लहू मन फिस समावाति वल अर्द वत्तैरु साफ़ातिन कुल्लुन कद अलिम सलातहु व तस्बीहहु वल्लाहु अलीमुम बिमा यफ़अलून। क्या तुम देखते नहीं कि आसमानों और जमीन में जो कुछ है और फजा में पर फैलाए हुए परिंदे भी, ये सब अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं। हर मखलूक को अपनी नमाज और तस्बीह का तरीका मालूम है। गोया सारी मखलूक पर है ये नमाज, हर एक का तरीका अलग है, वो उनको खुद पता है कि क्या करना है, और जो कुछ वो करते हैं अल्लाह सब कुछ जानता है। सारी मखलूक अल्लाह के आगे सजदरेज है। वलिल्लाहि यस्जुदु मन फिस समावाति वल अर्द, आसमानों जमीन में जितनी भी चीजें हैं खुशी और नाखुशी से अल्लाह को सजदा कर रही हैं। तमाम अंबिया की तरफ नमाज की वही की गई। वजअलनाहुम अइम्मतन यहदून बिअम्रिना व औहैना इलैहिम फ़अलल खैराति व इक़ामस सलाति व ईताअज़ ज़काति व कानू लना आबिदीन, और हमने उन्हें ऐसे पेशवा बनाया जो हमारे हुक्म के साथ रहनुमाई करते थे, और हमने उनकी तरफ नेकियां करने और नमाज कायम करने और ज़कात अदा करने की वही भेजी, और वो सिर्फ हमारी इबादत करने वाले थे।
تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تمام انبیاء کو یہ حکم دیا گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے سارے بندوں کو اس کا حکم دیتے ہیں، قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ، میرے بندوں سے جو ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ وہ نماز قائم کریں۔ اور پھر نمازوں کی حفاظت کا حکم بھی دیا گیا۔ سچے ایمان والوں کی صفت یہ بتائی گئی، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک ھم المؤمنون حقا، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا وہ خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ یعنی ان کی سچائی ان دو چیزوں سے ثابت ہوتی ہے، ایمان تو لے آئے اور اس کے بعد یقیمون الصلاۃ اور پھر ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ نماز اسلام کا دوسرا بڑا رکن ہے، اسلام کا ستون بھی ہے۔ اس دین کی بنیاد اسلام ہے، تو جو اسلام لایا وہ سلامت رہا، اور اس کا ستون نماز ہے۔ تو نماز جو ہے وہ الصلاۃ و عماد الدین، یعنی دین کی بنیاد ہے، ستون ہے، اور اگر کسی عمارت سے ستون ہے اس کا نکال لیا جائے تو عمارت قائم نہیں رہتی۔ نماز چھوڑنے کو کفر قرار دیا گیا۔ بہقی کہتے ہیں کہ ایمان کے بعد عبادات میں سے نماز کے علاوہ کوئی ایسی عبادت نہیں جس کو اللہ نے ایمان کا نام دیا ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے چھوڑنے کو کفر قرار دیا ہو۔ نماز اعمال میں سب سے بہترین عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثابت قدم رہو اور تم ہرگز اس کی مکمل اطاعت نہیں رکھ سکو گی، اور جان لو تمہارا سب سے بہترین عمل نماز ہے، اور وضو کی محافظت وہی کرتا ہے جو مومن ہو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب تک انسان اپنی نمازیں پوری نہیں کرتا اس کے باقی اعمال بھی اس طرح قبول نہیں ہوتے، اور سب سے ٹاپ پر نماز ہی ہے۔ اور یہ ایسا فریضہ ہے جو کسی حال میں بھی ساقط نہیں ہوتا۔ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھ لیں، لیکن نماز جیسے بھی حالات ہوں چھوڑی نہیں جا سکتی۔ یہاں تک کہ میدان جنگ میں بھی جب دشمن سے مقابلہ ہو تو نماز ادا کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ روزانہ 2 بار فرشتوں سے بندوں کی نماز کی خبر لیتے ہیں، عصر کے وقت اور فجر کے وقت، جب فرشتے تبدیل ہو کر جاتے ہیں اور وہ نمازوں میں ہی آ کر بندوں سے ملتے ہیں۔ اور ہر نماز کے وقت ایک اعلان ہوتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ہر نماز کا وقت شروع ہوتا ہے تو ایک منادی کرنے والے کو بھیجا جاتا ہے، وہ کہتا ہے، آدم کے بیٹو اٹھو اور اس آگ کو بجھاؤ جو تم نے اپنے نفسوں کے لیے جلائی ہے۔ تو وہ کھڑے ہوتے ہیں اور وضو کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے ان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو سابقہ نماز کے درمیانی وقفے میں ہونے والے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، یعنی پچھلی نماز اور موجودہ نماز کے بیچ میں جو غلطیاں ہوئی ان کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور یہی معاملہ پھر عصر کے وقت ہوتا ہے، اور جب مغرب ہوتی ہے تو یہی معاملہ پیش آتا ہے۔ جب عشاء کا وقت ہوتا ہے تو اسی طرح ہوتا ہے۔ جب لوگ سوتے ہیں تو وہ بخشے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، لوگ بھلائی کی حالت میں رات گزارتے ہیں اور بعض لوگ شر کی حالت میں لتھڑ کر یا شر میں لتھڑ کر یعنی گندے کام کرتے ہوئے رات گزارتے ہیں۔ نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت بیماری میں بھی نماز کی فکر کی تھی۔ عبید اللہ بن عبداللہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات کے بارے میں کچھ بتائیں گی؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جب بوجھل ہوئی تو آپ نے پوچھا، کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ ہم نے کہا، نہیں یا رسول اللہ، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میرے لیے ایک ٹب میں پانی رکھو۔ ہم نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے غسل کیا اور جانے کے لیے کھڑے ہونے ہی لگے تھے کہ آپ پہ بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب افاقہ ہوا پھر یہی سوال پوچھا، کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ ہم نے کہا، نہیں یا رسول اللہ، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میرے لیے ٹب میں پانی رکھو۔ آپ نہا کر جانے کے لیے کھڑے ہی ہونے لگے تھے کہ آپ پہ بے ہوشی طاری ہو گئی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ لوگ نماز عشاء کے لیے مسجد میں بیٹھے آپ کا انتظار کر رہے تھے، تو آپ نے ابو بکر کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ چنانچہ ان دنوں میں ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھاتے رہے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مرض میں کچھ تخفیف محسوس ہوئی تو آپ ظہر کی نماز کے وقت 2 آدمیوں کے درمیان نکلے، جن میں سے ایک عباس تھے۔ ابو بکر نے جب آپ کو دیکھا تو پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ نے انہیں اشارہ کیا کہ پیچھے نہ ہٹیں، اور اپنے ساتھ آنے والے ساتھیوں کو حکم دیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر کے پہلو میں بٹھا دیا۔ ابو بکر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھنے لگے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی تکلیف تھی، کیسی شدت تھی، لیکن پھر بھی آپ اپنے اس فریضے کو نہیں بھولے، حالانکہ بیمار کے لیے تو بہت سی رخصتیں ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلام تھا، الصلاۃ الصلاۃ اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، نماز کی حفاظت کرو، نماز کی حفاظت کرو اور اپنے غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت بھی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ نماز کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا۔